یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے اس ذوق میں مداخلت کی ہے. ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری محفل تربیتی ہوتی ہے سر تا سر، ابتدا سے انتہا ہماری محفل تربیتی ہوتی ہے، اور اس محفل میں ایک ایک درویش جو ہے وہ لاکھ لاکھ کے برابر ہے. تو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ انسان کو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اس نقطے کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیے گا، اور جب آپ دوبارہ ذکر کرنے بیٹھیں تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے کیجیے گا. نقطہ علمی جہت سے کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، جس کو آپ فزیکل باڈی کہتے ہیں، فزیک کہہ لیں آپ اس کو، جسم انسانی یہ ظاہر جو نظر آ رہا، اس سے روح تک درمیان میں اہل علم نے لکھا ہے کہ کئی پرت ہیں اور ہر پرت اپنا ایک وجود رکھتا ہے. 9 تک کاؤنٹ ہو چکے ہیں، یعنی یہ جسم اور پھر آگے روح کے درمیان 7 ایسے باڈیز ہیں کہ جو جس طرح ایک لہر چلتی ہے تو مختلف زونز سے ہوتی ہوئی اپنے منزل پر پہنچ جاتی ہے. جیسا آپ کا ٹیلی فون ہے تو آپ کے منہ سے نکلنے والی ساؤنڈ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے پتہ نہیں کتنے زینے کراس کر کے آپ کے ٹارگٹ پر جا پہنچی. ٹھیک ہے، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ روح بدن سے لے کر کے روح تک کتنی سٹیجز ہیں، ان سب کو آپ ایک نام دے لیں، سمپل سا. روحانیت کی دنیا میں اس کو نفس کہہ لیں، اور ماڈرن جو علوم ہیں، نئے علوم، سائنٹیفک علوم یا سائیکک سائنسز، اس میں آپ اس کو اورا کہہ لیں. مشہور لفظ ہے، ہمارے دوستوں کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں. میں اس پر اتنے لیکچرز دے چکا ہوں کہ اورا کہیں، ایسٹرل باڈی کہیں، جس میں نوری کہیں، جس میں مثالی کہیں، جس میں لطیف کہیں، اور عمومی سی اصطلاح میں ہمزاد کہیں، کچھ کہیں. آپ کا اورا یا نفس یا جسم لطیف یا جسم مثال یا جسم نوری جتنا قوی ہوگا اتنی روحانی پرواز آپ کی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر لائٹ، روشنی کی کوئی اپلائنس، یہ بجلی کا کوئی سامان، آپ ٹارچ لے لیں یا وہ الیکٹرک لائٹ جو آپ رات کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں لے کر کے چلتے ہیں اپنے ساتھ لے کے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چارج کرتے ہیں. مشہور لفظ ہے نا، چارج کرنا. بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں. یہ تشریحات ان کے لیے نہیں ہیں، یہ ان دوستوں کے لیے ہیں کہ جو علمی طور پر ذرا کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں چارج کرنا. آپ اس کو سوئچ اس کا لگا دیتے ہیں بجلی کے، اس میں ساکٹ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں وہ ساکٹ میں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی وہ جو الیکٹرک ڈیوائس ہے یا وہ جو مشین ہے، گیجٹ، وہ چارج ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ روشنی پروڈیوس کر سکے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ چارجنگ. اب یہ اورا اور چارجنگ، یہ 2 الفاظ ملا کے لوگوں نے ایک اصطلاح بنائی ہے، اورا چارجنگ. اورا چارجنگ، ٹھیک ہے نا. اس کا اگر ترجمہ روحانیت کی دنیا میں کیا جائے، جو ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس میں کیا جائے
تو कुछ इस तरह बनेगा कि इंसान अपने जिस्म लतीफ को ज्यादा नूरी किस तरह बनाता है। यानी आप अपने जिस्म लतीफ को चार्ज किस तरह करते हैं ताकि वो भी वही काम कर सके जो ज़ाहिरी बदन करता है या रूह करती। अब उसके लिए जो मैथोडोलॉजीज वज़ा की गई, मैथोडोलॉजी कहते हैं तरीकों को, जो तरीके वज़ा किए गए हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से एक है उसको लाइट फीड करना, यानी रोशनी उसको खिलाना या पिलाना, और दूसरा है उसको साउंड फीड करना। क्या फीड करना? साउंड फीड करना। फिलहाल मैं इसी पर गुफ्तगू करता हूं, रोशनी वाली बात चलती रहती है। साउंड फीड करना कि आप जब अपने औरा को चार्ज करना चाहें, अपने नफ्से नूरी को कवी करना चाहें, तो ये जो हम तलावत कराते हैं और जो कलमा शरीफ पढ़ाते हैं, इससे चार्ज होता है आपका औरा। ठीक है। मौजूदा नफ्सियात वाले कहते हैं कि आपने औरा को चार्ज करना है तो आप मुख्तलिफ लताइफ, मुख्तलिफ साइकिक सेंटर्स या मुख्तलिफ चक्रास भी एक लफ्ज़ है, हम योगा वालों के यहां चक्रास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप उन पर कंसंट्रेट करें, उन पर मुर्तकिज हों, उनको विजुअलाइज करें, तो वहां से एक किस्म की एनर्जी फूटेगी और वो एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से, यानी जो आपका ये जो हेड है ना, इसको क्राउन चक्रा योगा वाले कहते हैं। इसका असल नाम उन्होंने सहस्रार रखा हुआ है, लेकिन हमारे यहां इसका नाम क्या है? लतीफा, बोलिए ना, लतीफा कालिबिया। ठीक है, हमारा ये 7वां लतीफा है। और तसव्वुर यह किया जाए कि अंदर से एक नूर निकल कर तो लतीफा कालबिया के जरिए से ऊपर जाकर एक फवारे की तरह नीचे आ रहा है। यह मौजूदा जो साइकिक साइंसेस वाले लोग हैं, ये जिस तरह वो कहते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त है। जब आपके अंदर एक ये तासुर पैदा होगा कि मेरे अंदर कोई एनर्जी पैदा हुई है, तो इस तासुर के साथ जब एनर्जी हरारत पैदा करती है तो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। और ज़ाहिर है कि बदन इंसानी का सबसे ऊपर वाला ऐसा क्या है? कालबिया। तो कालबिया से जाकर फिर यह तकसीम होती है, और फिर जिस तरह एक फवारा ऊपर जाकर फिर नीचे आता है, इस तरीके से आपको एक फवारे की सूरत में वो रोशनी और वो नूर ढांप लेता है। इंसानी औरा जो है वो उसकी ग़िज़ा नूर है, या वो प्लेजेंट किस्म की साउंड है कि जो इसकी एनर्जी से ताल्लुक रखती है। औरा के जितने अज़ा हैं या जितने साइकिक सेंटर्स हैं, उसमें से हर एक की साउंड, हर एक की आवाज़ अलग अलग उसकी ग़िज़ा है। बस किसी ने आ कहा तो ये उसकी ग़िज़ा है, ऊ कहा तो उसकी ग़िज़ा है, ओ कहा तो उसकी ग़िज़ा है, ई कहा तो उसकी ग़िज़ा है। यही वजह है कि वो अल्फाज कि जो हम अपनी ज़ुबानों से तरतीब देते हैं, वो आवाज़ मिलकर एक ऐसी साउंड यूनिट बनाते हैं कि वो औरा फौरी तौर पर उसको कैच करता है, उसको चार्ज हो जाता है। यही वजह है कि जितने इल्मुल अस्वात पर, इल्मुल अस्वात ये सोतों का इल्म जो है, साइंस ऑफ साउंड, इस पर जितना काम हुआ है, तो लोगों ने यूनिट्स बनाई हैं, फोनिक यूनिट्स, यानी ऐसी सोती यूनिट्स, सोती इकाइयां बनाई हैं
کہ جو انسان اگر دہراتا رہے تو انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا مکمل اورا چارج ہو جاتا ہے اور انسان اپنے بدن سے نکل کے پرواز کرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس جس طرح ایک میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یوگا والوں کا ایک بہت مشہور لفظ ہے کہ سا ہام، بتایا تھا نا؟ ہاں یاد رکھنا، چونکہ جرم ہے لہذا یہ جرم آپ نے نہیں کیا نا، اچھی بات ہے. سا ہام یوگا والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ پڑھتا رہے سانس کے آنے کے ساتھ سا، جانے کے ساتھ ہام، یا جانے کے ساتھ سا، آنے کے ساتھ ہام، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان کا اورا یا جو اسپرچل باڈی ہے، ایتھیریل باڈی ہے، وہ مکمل طور پر چارج ہو جائے گی اور انسان کے اندر ایک عجیب قسم کی روحانی بالیدگی جنم لے گی. تو اس کے جواب میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سلام یا سلامو. سرکار نبی پاک رسول السلام ہر نماز کے بعد دونوں دست ہائے مبارک اٹھا کے کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم انت السلام و منک السلام. ٹھیک ہے جی، آپ سارے جانتے ہیں. تو اب جو ہم یا سلامو کہنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ وہ ہے جو انسان اپنے کلچر میں ٹریول کرتے ہوئے، اپنے ریسرچ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تو اس نے فریم کیا، اور ایک لفظ وہ ہے جو اوپر سے بنا بنایا اترا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک مشین خریدتے ہیں اور وہ مشین آپ کو دے دی جاتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہیں. فرض کریں کوئی گاڑی لیتے ہیں آپ کو ڈرائیونگ کا نہیں پتا تو آپ اس کے اسٹیئرنگ کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کو باقی جتنی مشینری ہے اس کا میکینزم ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حتیٰ کہ آپ ڈرائیونگ کی کوشش کرتے ہیں. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ایک دوست نے موٹر سائیکل چلانا شروع کیا تو چلانے کا طریقہ آ گیا، مڑ کے واپس اس کو ٹھہرانے کا طریقہ نہیں پتا تھا. اب جناب موٹر سائیکل پوری سپیڈ سے دوڑ پڑا. اب موٹر سائیکل دوڑ رہا ہے اور جدھر جدھر وہ اس کا اندازہ ہوتا ہے وہ ادھر موڑتا جاتا ہے. اب سائیڈ پر ادھر ادھر کھڈے تھے، دیکھا کہ دو درخت ہیں، ان کے درمیان سے میں گزرا تو دونوں درختوں میں سے ایک کو یوں پکڑ لوں گا، دوسرے کو یوں پکڑ لوں گا اور موٹر سائیکل جائے جہاں مرضی. ٹھیک ہے. تو انسانی تجربے کا انجام بعض اوقات اس موٹر سائیکل والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا اس موٹر سائیکل والے کا ہوتا ہے، اور اگر درخت نہ ملیں تو دونوں پھر نار. تو بعض اوقات انسانی تجربے کا حشر یہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شخص موٹر سائیکل خریدتے وقت وہاں سے بروشر لے لیتا اور کسی میکینک سے کہتا یار اس بروشر کی روشنی میں مجھے یہ بتا دو، درخت بھی بچ جاتے، موٹر سائیکل بھی بچ جاتا اور اس کو بھی بغل گیر نہ کرنے پڑتے شیشم کے درخت. ٹھیک ہے. تو اب ہوا اب وہ اپروچز جو انسانی ایکسپیرینس سے جنم لیتی ہیں ان کی مثال وہ شیشم کے درخت اور موٹر سائیکل کے اس حادثے والی ہے. اور جو میکینزم اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو ساتھ بروشرز دے کے، قرآن کا نام بروشر نہیں رکھنا، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. آسمانی کتابیں وہ روحانی بروشرز ہیں کہ جو پوری کائنات کا میکینزم سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انسانی تجربے نے جو یونٹس ڈیوائز کی وہ کہیں نہ کہیں ممکن ہے کہ کام نہ کرے، لیکن جو انبیاء کو صحائف دے کر کے بھیجا گیا، کہا یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو. اب قرآن عظیم کی ہر ادا معجزہ ہے. کسی صورت میں آپ اس کو ٹچ کر جائیں یہ اپنی تاثیر دکھا جائے گا. یہ کیوں کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون؟ لا یمسہ ہے نا،
لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا جب تک پاک نہ ہو. اس کے اندر وہ کرنٹ ہے کہ ناپاکی کی صورت میں ہاتھ لگاؤ گے تو فیوز اڑا کے رکھ دے گا. یہ باقاعدہ رول دیا گیا. اور پھر ساتھ جب اس کا انٹروڈکشن شروع ہوا تو کہا کہ یاد رکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس نے کوئی شک نہیں چھوڑا. شک اگر ہوگا تو تم میں ہوگا، دور کرنا تو آ جاؤ اس کے پاس. شک کے ساتھ آؤ گے تو فیوز اڑا دے گا. قرآن عظیم الشان کو آپ صرف دیکھیں تاثیر دکھا جائے گا. قرآن کا دیکھنا روحانیت ہے، پڑھنا بات کی بات ہے. قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنا روحانیت ہے. قرآن عظیم کی سطروں پہ نگاہیں پھیرنا روحانیت ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص چاہے استخارہ کرو، اور ایسا استخارہ کرو جو کبھی جھوٹا نہ ہو. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان پڑھوں کے لیے ناخواندہ، ان پڑھ تو ویسا لفظ ہے کیونکہ کسی کو ان پڑھ کہنے سے اس کی توہین ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے مفکروں نے نبی پاک علیہ السلام کو ان پڑھ لکھا ہے، اپنے آپ کو مفکر، اور سرکار کے بارے میں یہ الفاظ. تو ان پڑھ میرا خیال ہے انسان کسی عام آدمی کو بھی کہے تو وہ تو آگے سے جوت پر شاد کرے گا. تو ناخواندہ دوستوں کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن عظیم الشان کو سامنے رکھ کے اس کی ہر سطر پر انگلی پھیرتا جائے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن عظیم الشان کے اینڈ تک چلا جائے، 11 دن کے اندر اس کے بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اس کے خواب میں اس کو حل بتا دیا جائے گا. تو قرآن عظیم الشان کی ہر ادا معجزہ ہے. اس کا اترنا نزول معجزہ تھا، اس کا سینوں میں سفر ایک معجزہ ہے، اور اس کو ٹچ کرنا ایک معجزہ ہے، اس کو دیکھنا ایک معجزہ ہے، اس کو ناظرہ پڑھنا معجزہ ہے، اس کا ترجمہ سمجھنا معجزہ ہے، اس کو پڑھانا معجزہ ہے، اس کا پڑھنا معجزہ ہے. اور ان معجزوں میں سے ایک جہت ہے کہ جب تلاوت قرآن عظیم الشان ہو رہی ہو تو قرآن پاک آپ کو ایک اور ضابطہ بھی دیتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. وَأَنصِتُوا کی میں خاص ایک تفسیر دینے لگا ہوں حضرت، جو آپ نے تفاسیر عام جو اس سے پہلے تفاسیر میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی. یہ بات میں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، یہ کسی مفسر نے نہیں لکھی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن عظیم الشان پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو. سننا ہے تو خاموش ہی ہے تو سننا ہے نا. وان سے تو کیوں کہا؟ وان سے تو، اور چپ ہو جاؤ. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے. یہ آواز باہر ہے یہ اوپر ہے؟ اچھا. تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے. اب یہ انصتو کا جو فارمولہ ہے، اس پر میں نے آج یہ بات تھوڑی سی آپ کو بتانی ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا بڑا کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اور جناب مسکین صاحب ذکر فرما رہے تھے، تو میں نے کہا دوستوں کو یہ بتاؤں کہ ذکر ہے کیا چیز، اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، جب کوئی بول رہا ہو، آپ اس کو سن رہے ہوں، پہلی سٹیج سننے کی ہے، دوسری سٹیج محسوس کرنے کی ہے. آپ نے کوئی چیز سنی، سننے کے بعد آپ نے ایک رائے دینی ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے، یا آپ اندر سے ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں، درست ہے یا نہیں ہے. ابھی میں بات جو کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس میں سے ہر بات کے ساتھ آپ کا جو ذہن ہے
आपका जो नफ्स नातिका है, जो अक्ल है, वो साथ साथ राय देती जा रही है। बयान आप करें या ना करें, लेकिन आपने एक राय अंदर से आप दे रहे हैं या दी है या देते चले जा रहे हैं या देंगे कि जनाब ये बात दिल को लगती है और ये बात दिल को नहीं लगती। अंदर से एक राय दी जा रही होती है। अब सुनने की 2 स्टेजें होगी जी। सुनने की कितनी स्टेज होंगी? 2। अब एक स्टेज पर आप सुन रहे हैं, आप इस तरह बैठ जाए तो इजी होके बैठे, हम थोड़ा आगे हो जाए, क्योंकि जो मैं बातें करता हूँ वो बाज़ का पानी गहरा होता है, और दोस्तों को अगर कोई एक चीज भी मिस हो जाए तो मैं समझता हूँ जंजीर की सारी कड़ियां आपस में ना मिले तो सारा जंजीर बेकार हो जाता। अब सुनने की कितनी स्टेज होंगी? 2। एक सुनना, और फिर सुनने के बाद राय ओपन देना या अंदर से राय देना, यानी एनालिसिस करना। आसान लफ्ज है, तज्जिया करना। लेकिन कुरान पाक जो ज़ाब्ता दे रहा है, वैज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वानसितू, चुप हो जाओ। कौन हो तुम कहने वाले कि ये सच है और ये सच नहीं है? चुप हो जाओ। कहीं देखिए जी, ये तफसीर कहीं देखिए, आलिम है। चुप हो जाओ, रीजन को परे फेंक दो, अपनी अक्ल के घोड़े न दौड़ाओ। आगे वो मंजिल है कि जिसको तुम जुटला ही नहीं सकते। वो द हेल यू आर। अगर जुटलाने के लिए आए हो, खामोश हो जाओ। सारे तुम्हारे मिलके सारे आ जाएं और वइन कुन तुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर हमारे महबूब पर उतरी हुई इस चीज के बारे में जुबान शिकवा दराज की, तो अपनी तरफ से लेके आओ इस तरह की कोई चीज, देखें तुम कितने पानी में हो। ठीक है। अब ये अनसितु की स्टेज ये मुख्तलिफ होगी। वहां इस्तिमा, वहां इस्तिमा, इस्तिमा के बाद वहां एनालिसिस, यहां इस्तिमा के बाद खामोशी। अब इस खामोशी के बारे में, जब खामोशी का नतीजा क्या निकलेगा? वह अनसितु, चुप हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि नज़ूल रहमत हो। ये आयत दलील दे रही है कि सुनो कुरान, मुराकबा करो और रहमत पाओ। ठीक है। कुरान सुनो और अनसितु, चुप हो जाओ। यानी आपके अंदर से कोई भी किसी भी कोने से, किसी भी जगह से कहीं तशकीक की एक लहर भी नहीं होनी चाहिए, यूं कि उधर से कुरान सुनते जाओ, उधर से उसमें डूबते चले जाओ और सीधे दरिया रहमत में जा पहुंचोगे। ठीक है। यह बात आपको समझाने की है कि कुरान को अब इंसान सुनने के बाद एनालिसिस किसका नहीं करता? कि जिस पर पक्का यकीन हो कि यह सच्चा है। जी, आपके अम्मी अबू या कोई बुजुर्ग या बड़े भाई कोई चीज खाने को देते हैं, तो आपने कभी सोचा है मैं लेबोरेटरी से चेक करा के खाऊं? इसलिए कि पता है कि जिन हाथों ने सारी जिंदगी खिला के जवान किया, वही हाथ हमें ये चीज खाने को दे रहे हैं। पता है कि जिस परवरदिगार ने रहमत हम पर बरसाई है, ये वही परवरदिगार है जो हमें ये कुरान दे रहा है। इसलिए अनसितु, चुप हो जाओ और अपने मन में डूब कर पा जा सरागे जिंदगी। इसलिए जब हमारी महफिल का आगाज होता है ना, तो आप जब कुरान सुनते हैं तो सुनते जाइए, डूबते जाइए, सुनते जाइए, डीपर स्टेट्स में चले जाइए। जितना गहरे जाएंगे उतने मोतियात आएंगे। अब 6236 आयात का ये मजमुआ, आपने तो 6666 सुना होगा ना, मैं 6236 कह रहा हूं। ये मजमुआ
آپ پڑھتے جائیں سنتے جائیں پڑھتے جائیں، کوئی پڑھتا رہے سنتے جائیں پڑھتے جائیں اور اس کے بعد اس میں ڈوبتے چلے جائیں. یہ ایک طرف. اس کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. خواجہ خواجگان حضرت پیر نذیر احمد صاحب سرکار موڑگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے حالات خود لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بابا قاسم جی سرکار موڑگی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا چرچا ہوا تو آپ کو روئے زمین سے لوگ آنا شروع ہو گئے. اور یہ جو ہوتے ہیں نا اقتدار والے لوگ، ان کو درویشوں سے ہمیشہ ہی خطرہ رہا ہے. اور کیونکہ درویش نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو، نہ رسول اللہ کے علاوہ یا اپنے مشائخ کے علاوہ کسی کو بادشاہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اور جلال میں آ جائیں تو ان بادشاہتوں کو پھونکوں سے اڑا کے رکھ دیں. ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بازگیر ان عامل بدگوہرے ورنہ بخشم ملک تو بادی کرے. اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل حق کا گروپ ہو، کیا کروں، اور سارے ایک وقت میں مل کر بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین، یہ اہل اقتدار تیرے دین کے لیے مخلص نہیں ہے، تیرے دین کے لیے مضر ہے، انشاءاللہ صبح کو سورج اس پر طلوع نہیں ہوگا. اگر اہل حق ہیں تو، اگر آپس میں بیٹھ کر دین کے لیے مخلصانہ انداز میں سوچنے والے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اہل اقتدار کو ہمیشہ خطرہ رہا ہے اللہ والوں سے. جس طرح سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت سیدی مولا کو شہید کرا دیا تھا. اگارشی والے رضا صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں جا جا کر دیکھتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ سونا چاندی اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. جب کچھ نہیں ملتا تو منہ لٹکائے چلے جا واپس چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ والوں کی انٹیلیجنس کسی اور ونگ کی ہوتی ہے نا. تو ان کی انٹیلیجنس تو بیچاروں کو بھرتی کرنی پڑتی ہے نا. اور اللہ والوں کی انٹیلیجنس فرشتے ہوتے ہیں. یہ لفظ بھرتی سے اپنا اسٹیٹس کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا. جتنے ملازمین ہوتے ہیں، یہ لفظ ملازمین کو چاہیے کہ لفظ بھرتی کے خلاف ایک تاریخ اٹھائیں. میں پہلے گریڈ سے لے کر کے 22 تک کی بات کر رہا ہوں. ان سب کو چاہیے کہ کورٹ میں جا کر کہیں کہ جناب یہ لفظ بھرتی جو ہمارے لیے استعمال کر رہے ہو یہ کہ انسانوں والا لفظ ہے. دیوار تعمیر ہو رہی ہو تو اس میں جو کچرا ڈالتے وہ بھرتی ہوتی ہے. ہم خوش ہیں کہ جناب ہم گزٹڈ کلاس 1 ہیں، ہم کلاس 1 سے بھی 1 اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا کیا گیا؟ بھرتی. ہاں، تو سب کو سوچنا چاہیے. یہ اہل اقتدار اس طرح بیوقوف بناتے ہیں. تو اللہ کے دوست کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو ان دنوں میں جب کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا چرچا ہوا تو اس وقت ڈوگرا خاندان کی حکومت تھی کشمیر پر. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب درویش ہے، آندھیوں اور طوفانوں کی طرح اس کی ولایت کے چرچے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. چنانچہ اس نے حضرت سے خاصا متاثر بھی ہوا. متاثر تو ہونا پڑتا ہے، کسی کا انسان کمال دیکھے تو اگر انسان کا بچہ ہے تو متاثر ہوگا. تو جناب اس نے مہاراجا نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ ہمارے شاہی مہمان کے طور پہ تشریف لائیں. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بدترین فقیر وہ ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ جا کھڑا ہو، اور ہمارے نزدیک بہترین امیر وہ ہے جو کسی فقیر کے دروازے پہ آ جائے.
उन्होंने कहा हुजूर हम हर तरह के एहतरामात करने का वादा करते हैं, पूरा प्रोटोकॉल देने का वादा करते हैं। और ये कॉल नहीं होता है, प्रोटोकॉल। हाँ, डिमांड तो प्रोटोकॉल करते हैं ना, तो ये भी नहीं पता ये लस प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो लस भी बेचारों को सिखाने पड़ते हैं ना। तो जनाब उन्होंने कहा कि हम जितनी तकरीम जितनी इज्जत कर सकते हैं करेंगे, आप तशरीफ तो लाएं। आपने फरमाया नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत ही कोई नहीं, तुम्हें अगर कोई जरूरत है आ जाओ। चुनाचे फिर उसने रिक्वेस्ट की। आपने फरमाया अच्छा, दो शर्तें हैं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा बेटा आएगा। हजरत पीर नजीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात सुना रहा हूं, यानी वो आएंगे। और दो शर्तें हैं, खाना हम अपना लेके आएंगे, तुम्हारे दरबार में आएंगे और अल्लाह का जिक्र करेंगे। लंगर हम अपना लाएंगे। तो चुनाचे उसने कहा हुजूर आपके साथी दरवेश आए तो सही, हमें कुछ खिदमत का मौका तो दें सही। खाना अगर वो खुद अपना तरफ से लाना चाहें तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा, तो आप इतनी मेहरबानी फरमाएं कि खाना आप ही के साथी पकाएं, आप ही के साथी लाएं, लेकिन कम से कम हमें इतनी इजाजत तो दें कि हम खर्चा पेश कर सकें। यह बात कबूल कर ली गई कि ठीक है, क्योंकि खर्चा भी तो मुसलमानों से भी तो टैक्स लेते थे, तो मुसलमान कबूल कर ली गई कि ठीक है, खाना हमारे दरवेश खुद पकाएंगे, खिलाएंगे भी हमारे दरवेश अपने साथियों को, लेकिन जितनी देर हम आएंगे उस महाराजा का यकीन था कि अल्लाह का जिक्र मेरे घर में होगा तो मेरे इस दरबार की नौसत चलेगी। और उसके दिल में बात क्या थी वो सुनाता हूं। उस दरबार में जो महाराजा आया वो कत्ल होके मरा। दरबार से मुराद है महल, पैलेस। उस पैलेस में जो बादशाह आया वो कत्ल होके मरा, या उस पर आफते टूटी, इसकी वजह क्या है? तो किसी ने उससे कहा था कि तुम ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादिक मौलवी रहमतुल्लाह अलैह से रब्ता करो, वो बरकत वाली हस्ती है, जहां कदम रख देंगे वहां नौसतें चली जाएंगे। चुनाचे आपने ये बात इन दो शराइत के साथ कबूल फरमा ली। ख्वाजा खाजगान हजरत पीर नजीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारा काफिला मोड़ा शरीफ से चला और यूं लगा कि जैसे फजाओं पे वजद तारी हो गया है। क्या कर रहे थे? जिक्र पाक और चार्जिंग है। अंदर में अगर कुछ हो ही ना तो वो और क्या चार्ज होगा जी? हमने यूरोप वालों की किताबों में जो कुछ पढ़ा है जी, ओरा चार्जिंग इंसान अगर अपने इर्तिकाज कर करके वो सारी जिंदगी सूद खाता रहा है, कतरा कतरा आराम का है, तारत का ख्याल नहीं है, अब भी बेवजू बैठे हुए हो, क्या खाक तेरा ओरा चार्ज होगा? हाँ, ओरा चार्जिंग का तरीका यह होता है कि जिस तरह बाबा जी सरकार का काफिला चला अल्लाह का पैगाम लेके, कहते हैं मोड़ा शरीफ से लेकर के मुजफ्फराबाद में उनका जो कैपिटल था, बल्कि में श्रीनगर में था, कहते हैं वहां तक जिस तरफ से वो काफिला गुजरा ऐसे लगता था जैसे जिक्र अल्लाह की बहार आई हुई है। चुनाचे जब कहते हैं कि हम उस दरबार में पहुंचे तो हमें शाही मेहमानों की तरह ट्रीट किया गया, ज़ाहिर किया जाना था। वहाँ हमारे दरवेशों ने खाना शाना तैयार किया, या शायद पहले भिजवा दिए थे। खाना शाना खाने के बाद शाना पर एतराज़ नहीं करना,
کہیں اردو والے کہیں بیٹھے ہوں، کہیں جی کھانا کے بعد وانا نہیں کہا تو یہ لنگوسٹ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بڑی گرفت کرتے ہیں کلمات پر نا. تو چنانچہ کھانا کھا کے خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اتنی پیار سے ذکر کرو، اس شان کے ساتھ ذکر کرو کہ یہاں آج کوئی دل ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ سے متاثر نہ ہو. فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر شروع کر دیا اور عجیب وجد کا عالم تھا. کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے ہمارے ایک درویش پر جذب طاری ہوا اور اس کا ٹھوکر ایک پتھر کو لگی تو پتھر اتنی بڑی چٹان وہ جا گری. جی جس طرح حضرت بڑی صاحب کا قافلہ پشاور والا جب آیا نا تو ایک مولوی صاحب کو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. ایک درویش جو ننگے پاؤں پشاور سے چل کے آ رہا تھا، پیچھے ہڑ کے جو ایک لگائی تو مولانا قضا بازیاں کھاتے ہوئے پھر آج تک نظر نہیں آئے کدھر چلے گئے. ہاں درویش کا پاؤں لگا اور بہت بڑی چٹان اکھڑی اور جس طرح روئی اڑتی ہے اس طرح اڑ کے دور جا گئی اور دیکھا تو نیچے ایک لو تھی. لو پتہ ہے نا؟ نہیں تو عابد بھائی کو پوچھیے گا. اچھا لو کے بارے میں بہت اچھا بتاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. ایک دھات پر بنی ہوئی ایک تختی جو یہ اس کے اوپر تانبے کے اوپر لکھا ہوا ایک نقش تھا اور نقش کس کا تھا؟ علاقی دشمن کا. یہ ایک پورا علم ہے الوا، علم الالوا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ پر یہ لو دفن ہے اس میں جو بھی آئے گا مر جائے گا. اور کئی 100 سال سے وہ وہاں پر دبی چلی آ رہی تھی، یا اگر 100 سال نہ تو کافی عرصے سے وہ وہاں پر دبی چلی آ رہی تھی. ذکر اللہ کی بہار آئی تو ایک ٹھوکر نے مسئلہ حل کر دیا. اب جو بات آپ کو سمجھانی ہے، اگر کوئی چاہے کہ میرا اورا چارج ہو، ٹھیک ہے، میرا نفس نوری بن جائے، تو آپ یا تو کچھ دوست مل کر، جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور کرنے والے، کچھ دوست مل کر بہت سوانے انداز میں کچھ ایسی بلائی کی نہ لائی سٹیا کہ جس نے آواز کوئی اور ویج نہ تو بیٹھے ہونا بھی نصیب کچھ. ہاں خوش آواز دوست، ٹھیک ہے، جن کی آواز حضرت پیر روم فرماتے ہیں کہ عیسائی عورت نے اسلام قبول کر لیا تو لاکھ کوششیں ہوئی اور اس نے اسلام نہیں چھوڑا. اچانک اس مسجد میں ایک ایسا مؤذن آ گیا کہ جس کی آواز کچھ اسی طرح گئی تھی کہ جو جانور سن لیں تو وہ بھی بھاگ جائیں. تو چنانچہ وہ اذان سن رہی تھی تو عیسائیوں نے کہا یہ سن رہی ہو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ایک دن میں 5 مرتبہ سننی پڑتی ہے یہ آواز. اس نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو میری توبہ، اور واپس عیسائی ہو گئی. کسی پیاری آواز والے انسان کو حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش آوازی مظاہر ولایت میں سے ہے. کسی کا دل نہ پسیجتا ہو، کسی کے دل پر رکت نہ طاری ہوتی ہو، آپ کسی خوش آواز آدمی کے سامنے اس کو بٹھا کر کوئی ایسی چیز خوش آواز آدمی سے پڑھوائیں کہ جو اس کو پیاری لگتی ہے، تو اس کا دل آہستہ آہستہ وجلت قلوبہم کی طرف روانہ ہو جائے گا. اور دل میں ایک دفعہ رکت پیدا ہو گئی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ روحانیت کی شاہراہ پہ چڑھ گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جب رات کا وقت ہو، تنہائی میں ہوں، تو آپ آہستہ آہستہ یہ زمزمہ محبت چھیڑ دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا اے داؤد وہ نغمہ محبت چھیڑو جو کبھی کبھی پہاڑوں کو سنایا کرتے تھے. تو آپ وہ ہلکا ہلکا زمزمہ محبت چھیڑ دیں اور تصور کریں کہ آپ ایک پرندہ ہیں. کیا ہیں؟ پرندہ ہیں اور اڑتے ہوئے دتکارے کوئی، ٹھکرائے کوئی، دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی،
میں بن کے بھکاری پھرتا رہوں طیبہ کے بھرے بازاروں، اس طرف روانہ ہو جائیں ایک دیوانے کی طرح، کلمہ طیبہ شریف کے ساتھ آپ پرواز شروع کر دیں۔ میرے مولا نے چاہا تو سیدھے سرکار کے قدموں میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی۔ میں نے اس طرح بے ہنگم ذکر کرنے کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ پہلے مسکین صاحب پڑھیں گے اور پھر آپ پڑھیں گے، اور ایک مکمل انہماک کے ساتھ، یعنی ایک آواز ہو جائے سب دوستوں کی، ٹھیک ہے نا؟ سب دوستوں کی آواز مل کر ایک ہو جائے، جس طرح مسکین صاحب کی آواز ایک ہے، پہلے انہیں سنیں اور پھر اس کے بعد ذکر شروع کریں، اور تب مزہ ہے کہ آج اس محفل سے کوئی ساتھی اس حالت میں نہ جائے کہ اس کا دل نہ بسے جائے۔ سر ہوتا ہے، کسی نے حضرت امام ربانی سے پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی ایک ہی دفعہ کہنے سے جنتی ہو جاتا ہے؟ حضرت امام ربانی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمانے لگے تم یہ کہتے ہو کہ ایک آدمی جنتی ہے نا، صرف ایک آدمی صرف ایک دفعہ پڑھو اور پوری کائنات کے لوگ بخشے جائیں، یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا بڑا ذکر ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اور سرکار نے فیصلہ جو صادر فرمایا، ایک جو ججمنٹ دے دی، فائنل کنکلوسیو ججمنٹ، کیا فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اذکار میں سے سب سے پیارا ذکر یہ ہو گیا، اور جو ساؤنڈ یونٹ اللہ کریم نے اپنے اس میں ذات کی صورت میں عطا کر دی، اللہ، دو ذکر ہیں، ان کو سینے سے لگا لیں، دو ہی چیزیں، کلندر جزد رفع لا الہ کچھ بھی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے جی؟ دو ہی ذکر ہیں، لا الہ الا اللہ اور اللہ، ٹھیک ہے؟ جب انسان ان پر کام شروع کرے تو یہ اپنا آپ دکھا دیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آج کرنا تھی، لیکن طبیعت میں کچھ ایسا ذکر کے ساتھ ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ انشاءاللہ آج کی محفل میں میرا خیال ہے خدا نے چاہا تو معروم کوئی نہیں جائے گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح امام ربانی نے فرمایا نا کہ اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھا جائے تو پوری کائنات بخشی جائے، تو کتنوں نے دل سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ یہ تاثیر کلمہ طیبہ شریف کی ہے، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی کر کے دکھائے۔ دنیا میں بڑے بڑے اسپیچولسٹ پھرتے ہیں، روحانیت کے بڑے بڑے ماہرین پھرتے ہیں، یقین مانے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، لیکن یہ کیفیتیں بھی آ سکتے ہیں کہ محفل سے جنازے اٹھے۔ یہ کلمہ طیبہ کی تاثیر ہے، نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر ہے، یہ اس میں اللہ کی، اس میں ذات کی تاثیرات میں سے ہے۔ سرکار محبوب سبحانی کی محفلوں کا ذکر جو آتا ہے آج کل کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، تو ایک ایک محفل سے کئی کئی شہید اٹھتے تھے، ہاں؟ تو یہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات اور سے پیار کرتے ہیں اور اس کی صفات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ محفل کا یہ پیغام تھا۔ میں آپ سے بہت ساری باتیں لے کے آیا تھا، لیکن ذکر کی اس پرکیف کیفیت نے ساری ذہن سے اڑا دی ہے۔ تو آپ کے دوستوں کا جو ورک ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ کریم جلدی ہمارا ایک مرکز چھوٹا سا بھی ہو لیکن بنے، اور پھر میں جو اس میں جو بہار بنا کرے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ محفل پوری رات چلتی رہے، کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ مسجد کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہم دوستوں کو بعض اوقات مطلب ایک اپنا پابند بنا لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مسجد کا اپنا نظام ہے، نماز کا انتظام ہے،
اور نماز مسجد کے دیگر معمولات ہوتے ہیں. تو اس پر جو دوست کام کر رہے ہیں ان کی پروگریس بہت اچھی ہے. آپ لوگ اتنا کام ضرور کیجیے گا کہ عید قربان کے موقع پر ابھی جو آنے والی ہے اگلی محفل سے کہ فوری بعد آ جائے گی, تو اس میں چندے ہم نہیں کسی سے مانگتے اور نہ کسی جہادی سو کالڈ جہادی تنظیم سے ہمارا تعلق ہے. ہاں اسلام کے مجاہد ہم ضرور ہیں. اگر کسی نے یہ سوچا کہ ملک میں سیکولرزم آ سکتا ہے تو اس کے گریبان پہ ہاتھ ضرور ڈالیں گے. اگر کسی کے ذہن میں کہیں بھی کہیں بیٹھا ہو, دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو اور پاکستان میں لادینیت لانے کے بارے میں سوچ رہا ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گریبان پہ ہاتھ ضرور ڈالیں گے. اسلام کی مجاہد ہم ضرور ہیں. تو ہم چندے اکٹھے کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اس میں ابھی جو ہم نے آپ کو ایک پمفلٹ تقسیم کیا ہے اس پر جو اخراجات آئے ہیں, اور ابھی میں انشاءاللہ میرا آپ سے یہ پرامز ہے انشاءاللہ العزیز, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ میں پورا کر سکوں کہ اپریل تک آپ کو ایک بہت خوبصورت کتاب شرف مشترک کے اعمال کی صورت میں ملے گی. سبحان اللہ. ابھی میرے ذہن میں ہے کہ میں یا منع جو میں نے آپ سب دوستوں کو وظیفہ دیا ہے اس پر میں میٹیریل اکٹھا کر رہا ہوں اور بہت خوبصورت کتاب آپ کو دینے والا ہوں. آپ دعا فرمائیں. اب ظاہر ان کتابوں کی پبلیکیشن پہ خرچے آتے ہیں, تو اس مقصد کے لیے آپ کم از کم اتنا ضرور کریں, جو ہم قربانیاں دیتے ہیں نا اپنے گھروں میں, تو ان کی جو سکنز ہیں وہ آپ وہیں سیل کر کے مرکز میں کنٹریبیوٹ کر دیں, یا ہمارے پاس ادھر لے آئیں. ہمارے چھوٹے عزیز موجود ہوتے ہیں, ہم خود بازار میں سیل کر کے ان اماؤنٹ سے جو ہماری کانفرنس ہونے والی ہے وہ سطح رزق کانفرنس, وہ خدا نے چاہا تو ایک تاریخی کانفرنس ہوگی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کانفرنس تاریخی ہو اور اس میں دوستوں کو ہم دال کھلائیں تو ہمیں شرمندگی ہوگی, ہے نا. کانفرنس تاریخی ہو تو جناب کھانا بھی تو لنگرشی بھی تو تاریخی ہونا چاہیے نا, کیونکہ یوم میلاد ہوگا, سرکار نبی پاک علیہ السلام کا میلاد کا دن ہوگا, تو جو دوست اس میں آئے ہر چیز کے حوالے سے سیراب ہو کے جائے, ٹھیک ہے نا, علمی حوالے سے, روحانی حوالے سے, اور اس کے بعد خدمت کے حوالے سے وہ یہ تسلیم کرنے کہ واقعی ان دوستوں نے ہماری خدمت کی. تو اس اعتبار سے میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ اس عید قربان کے موقع پر جہاں جہاں بھی ہمارے اپنے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں, عزیزوں کے گھروں میں ہوتی ہیں, آپ ان کے بجائے اس کے کہ وہ کوئی آ کر سو کالڈ جہادی اٹھا کے ہمارے گھروں سے سکنز لے کر کے پھر ہمارے خلاف شرک اور بدعت کی فتووں پہ استعمال کرے, تو اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ سارے دوست وہ سیل کر کے یا ہمارے پاس لیں. ہمارے حنیف بھائی کا مرکز موجود ہے, وہاں یہ خود سیل کرتے ہیں, اور الحمدللہ یعنی گزشتہ کئی سالوں سے سلسلہ عالیہ کو بڑی تقویت ملی ہے. میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ علمی حوالے سے اور روحانی حوالے سے پاکستان کی چوٹی کی محفلوں میں سے ایک محفل ہے یہ, الحمدللہ. یہ میں اس پر فخر کر سکتا ہوں. اس محفل میں 2-2 3-3 ایم اے کیے ہوئے پی ایچ ڈیز کی سطح کے لوگ, لائرز اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اسکالرز اور محدث اور مفسر لیول کے علماء بیٹھے ہوئے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ محفل ایک بہترین محفل ہے. ایک تو اس پہ کام کریں, دوسرا یہ کہ ابھی ہمارا جو شیڈیول 18 مئی والا ہے اس تک آدھو یہ دیکھیں کتنی محفلیں رہتی ہیں, درمیان میں گیپس کتنے آتے ہیں, چیک کریں. سلطان بادشاہ دیکھ لینا وہ پمفلٹ اٹھا کر. ہاں, 1 ماہ فروری کی رہتی ہے, 2 مارچ کی 3 ہو گئی, ہاں 2 اپریل کی 5 ہو گئی, اور 1 مئی کی یعنی 6 مئی تک جتنی ہماری محفلیں بنتی ہیں نا ان کے گیپس کتنے پہ ہوئے, 5 ہوئے نا. اب ہم یہ کریں گے کہ ہر محفل میں دوسری محفل تک جو پروگریس ہے نا وہ مانیٹر کریں گے. یعنی جتنے دوستوں نے الوا بنانی ہے, جتنے دوستوں نے کوالیفائی کرنا ہے ان 3 سطحات کے لیے, آپ کے پاس پوسٹر موجود ہے, آپ سب نے پڑھا ہوا ہے, بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. تصرف نور کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, یا اس کے لیے وسعت رزق کانفرنس کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, یا وہ 20s والی لسٹ میں آنا ہے, تو ہم ہر 15 دن کے بعد اس کو مانیٹر کریں گے. جتنے دوستوں نے رجسٹریشن کرانی ہو وہ اپنے پہلے سے پہلے ارلی شروع کرا دیں,
اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آخر میں ہمیں اتنا کام نہ ہو کہ ہم سارے کنفیوز ہو جائیں. رسپانس اس طرح کا ہے کہ آخر میں زیادہ رش پڑنے کی وجہ سے کوئی دوست معروم نہ رہ جائے. 7,000 آپ کے پمفلٹس پرنٹ ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی 1000 بار رہتے ہوگے, باقی سارے نکل گئے. اور دوست میرے ساتھ ڈسکشنز جب کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ کوئی خاصا ایک میجر قسم کا طوفان, الحمدللہ مبارک قسم کا طوفان کہہ رہا ہوں, آنے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ دوست اگلی محفل تک آپ کے جتنے نامینیشنز ہیں وہ لے آئیے گا اور کنٹریبیوشن بھی لے آئیے گا, تاکہ ساتھ ساتھ ہم اس کو ہر مہینے کے اندر اس کو کلیئر کرتے چلے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جتنے دوستوں نے جو کنٹریبیوشنز دینی ہیں, جتنے نام دینے ہیں, وہ ہر 15 دن کے بعد اس کی اسسمنٹ ہوا کرے گی. آج کے بعد محفل کس تاریخ کو ہوگی؟ 18 کو ہوگی. 18 تک کوشش کریں کہ جتنے نام آپ کے پاس پہنچے ہوئے نا, ان میں سے میکسیمم کی یہاں پر ہمارے پاس رجسٹریشن مکمل ہو جائے, تاکہ ایک آدمی کو 2 3 دفعہ آپ نہ کہیں. جس نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھائے, جس نے نہیں اٹھاتا اپنا راہ لے. ہم تو تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اتنا بڑا ایک سٹیپ اٹھا رہے ہیں, تو کسی کو دو دفعہ یا 4 دفعہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہم ایکسپوز کر کے پبلک کے سامنے رکھ دیے. کسی کو 2 بار یا 3 بار کہنے کی ضرورت نہیں. ایک دوست ملتا ہے, اس کو گائیڈ کریں, اور گائیڈ کرنے کے بعد اس کے سوالات کے جواب دیں, اور اگر وہ ولنگ ہے ٹھیک, نہیں اگلا اسٹیشن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اگلے کیا تاریخ 18 تاریخ کو میں اس کی مکمل رپورٹ دوستوں سے لوں گا. اسد بھائی اس جو پروجیکٹ کے چونکہ خاص سے پڑھے لکھے ایم اے انگلش ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کوالیفائڈ ہیں, تو یہ دوستوں کو بہترین رہنمائی دے سکتے ہیں. رپورٹ میں ان سے لوں گا. ٹھیک ہے, اب آپ نے بے شک ڈنڈا بنانا چاہیے بنا لیں, میری طرف سے اجازت ہے. اچھا, کوئی تھوڑی سی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, سمبل آف اتھارٹی بھی تو پاس ہونا چاہیے نا. تو آپ دوستوں کے یعنی جتنی اوپینینز لیا کریں, اس کے بعد ان کے جو رجسٹریشنز کے نامینیشن سے وہ لیا کریں, اور کنٹریبیوشنز لے کر کے عابد بھائی کے پاس آپ پہنچاتے جائیے گا, یا کوئی بھی دوست کنٹریبیوشنز لے کر کے پہنچائیں, اور نامینیشن کے ساتھ ساتھ پھر نمبر الاٹ کرتے جائیں گے ہم, تاکہ کسی دوست کے ساتھ کہیں کسی بھی لیول پر کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. ہاں, اذان دے لیں, اس کے بعد میں ایک نیکسٹ پروجیکٹ آپ کو دے رہا ہوں. جو دوست جانے والے ہوتے ہیں نماز کے بعد, وہ جلدی بے شک جائیں, اور